اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، مزاحن علی وجہ المزاح ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر سکھی رہنا چاہتے ہو تو بیوی کو سکھی رکھو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بیوی کو دکھی رکھ کر سکھی رہ سکتا ہوں تو آپ یقین کر لیجئے، آج 12 رمضان المبارک، آپ یہ لکھ لیجئے کہ آپ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ بلکہ میں بعض دوستوں کو تو یوں بھی کہتا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جس سے امریکہ بھی نہیں لڑ سکتا، اور لڑ بھی جائے تو جیت نہیں سکتا۔ تو جب امریکہ بھی نہیں جیت سکتا تو آپ کو کیا ضرورت ہے یہ لڑائی لڑنے کی؟ ان کو اللہ نے بڑی ہمت دی ہوئی ہوتی ہے، یہ آپ کو وہاں سے مار لگائیں گی کہ آپ پریشان ہوں گے کہ میں جاؤں تو جاؤں کہاں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پیار محبت سے چلیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ زن مرید ہو جائیں، لیکن لڑائی جو ہے نا یہ نقصان دیتی ہے، اور اس کا نقصان بالآخر بچوں کو بھی ہوتا ہے، فیملی پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ ذہن بنا لیں گے کہ میں نے اس رشتے کو نبھانا ہے، اور آپ کو میرے والا فارمولہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو بیوی کو خوش رکھیں، تھوڑا بہت خرچہ بڑھا دیں اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اس کی ضروریات خواہشات پوری کر دیں، ان ایکسپیکٹڈ گفٹ دے دیں، شاپنگ کے لیے پیسے مانگے 10,000 روپے زیادہ دے دیں، پھر آپ دیکھیں آپ کی لائف میں کتنے پھر وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی کہ کہاں دوستوں میں وہ کیا کر رہے ہو، کیونکہ آپ نے اسے خوش رکھا۔ لیکن جب آپ اس کی خواہش پوری نہیں کر رہے ہوں گے اور خود مزے کر رہے ہوں گے، دوستوں میں گھوم رہے ہوں گے، ہوٹلنگ کر رہے ہوں گے، تو یہ قوم پھر آپ کا وہ ستیہ ناش کرے گی کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اس فارمولے کو اپنائیں، اور اچھی بات بھی یہی ہے کہ آپ کی زوجہ آپ سے خوش ہو۔ میں یہ بات یوں بھی لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی کی بیوی مجبوراً اس کے ساتھ رہ رہی ہے، اس بیچاری کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے اب شادی ہو گئی ہے، طلاق کے بعد میری زندگی بدترین ہوگی، لہٰذا میں گزارا کر لیتی ہوں، اور وہ مجبوراً رہ رہی ہے اور اس کے دل میں شوہر کی نفرت ہے، تو اس سے زیادہ افسوس کی بات کوئی نہیں ہے۔ اور ایسے رشتے کو چلانا جہاں پر نفرت موجود ہو، یہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں حکم رکھا گیا ہے کہ اگر بالکل کوئی راستہ نہ ہو تو حکم دیا گیا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا تو معروف طریقہ کار سے روک لو، او تسریحم بِإحسان، یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دو۔ تو اب ہمیں اگر اس رشتے کو لے کر چلنا ہے تو معروف طریقہ کار سے، اچھے طریقہ کار سے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، سنتے سناتے، جھکتے جھکاتے، دھکا دیتے دھکا کھاتے۔ آج کل کے دور میں یوں ہی لائف گزرتی ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بادشاہ وقت بنا لیتا ہے اور اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اپنے اندر نرمی رکھیں، فلیکسیبلٹی رکھیں، تو انشاءاللہ زندگی بہت آسان ہوگی۔ اگر آپ کو معاملات کو ڈیل کرنا آ جائے نا، تو آپ کی زندگی کے بہت سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اور ڈیل کس طرح کرنا ہے؟ حکمت کے ساتھ۔ حکمت کیسے ملے گی؟ حکیم کے پاس۔ حکیم سے مراد وہ حکیم نہیں ہے جو دکان کھول کر بیٹھا ہے، دانا لوگوں کے پاس، ان کے ساتھ آپ بیٹھیں، اچھے لوگوں سے مشورے میں رہیں، تو انشاءاللہ بڑے بڑے مسئلے الحمدللہ میں نے حل ہوتے بھی دیکھے ہیں اور حل کیے بھی ہیں۔ تو آج کا موضوع ہمارا امپورٹنٹ ہے، میاں بیوی کے حقوق۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اور زوجہ، ان دونوں کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ شوہر جس کا نکاح ہوا ہے وہ اپنی زوجہ کو لے کر آیا، تو اسے یہ سمجھنا ہوگا میں زوجہ لایا ہوں، میں باندی نہیں لایا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں اپنے لیے زوجہ لایا ہوں، اپنے بچوں کے لیے ماں کا انتخاب کیا ہے، تو پھر اور میں اپنے لیے باندی نہیں لایا، تو اس کا رویہ بھی پھر آقاؤں والا نہیں ہوگا۔ بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے باندی چن لی ہے، جس طرح پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، باندیاں خریدی جاتی تھیں، اور اب وہ آپ کو پانی وقت پر نہ دے، چائے اچھی نہ بنا کر دے، کھانے میں کوئی خرابی آ جائے تو آپ اسے ذلیل و رسوا کر دیں۔ یہ بہت گندی عادت ہے، معذرت کے ساتھ بری عادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو شوہر کو اپنا دماغ بالکل کلیئر کرنا ہے، اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ میری بیوی ہے، میری شریکہ حیات ہے، میری باندی نہیں ہے، میری نوکرانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے اسے اپنے پاس نوکری پر نہیں رکھا۔ تو یہ جب کلیئر ہوگا تو پھر آپ کا رویہ بدل جائے گا۔